گل صاحب، احسن اقبال صاحب کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا افسوسناک دن ہے. ایک ایسی جماعت جو شفافیت کے اور میرٹ کے اور انصاف کے دعوے کرتی تھی، اسکروٹنی کمیٹی نے اس کے سارے پول کھول دیے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے ارشاد صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف ایک پہلی پارٹی ہے جو عمران خان کی قیادت میں جس نے عام آدمی کو پولیٹکس میں انوالو کیا، اس طرح سے انوالو کیا کہ اس نے اس پولیٹکس کو فنڈ کیا. اب سب جانتے ہیں امریکہ کے اندر سیاست ہو یا برطانیہ کے اندر سیاست ہو، سیاستدان جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، عوام سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں اور پھر عوام کی خدمت کرتے ہیں. پاکستان میں الٹا کیا ہے؟ پاکستان میں صرف وہ شخص الیکشن لڑ سکتا ہے جو الیکشن کے اوپر 10 12 15 کروڑ روپے اپنی جیب سے خرچ کر سکتا ہے. وہ پہلے خرچ کرتا ہے، پھر وہ بناتا ہے وہ 10 15 20 کروڑ کو 4 گنا 10 گنا زیادہ کر کے، کیونکہ اس نے اگلی دفعہ پھر خرچ کرنا ہے. عمران خان نے ایک نیا کلچر متعارف کروایا پاکستان میں کہ عام پاکستانی کو انوالو کیا جائے، اوورسیز پاکستانی کو انوالو کیا جائے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ چیز اچنبے کی نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پر جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر وہ فنڈ کرتے ہیں، بھلے کلنٹن کی کیمپین ہو، بھلے بش کی ہو، بھلے اوباما کی ہو، بھلے ٹرمپ کی ہو، بھلے بائیڈن کی ہو، وہ وہاں پر فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ وہاں پر نارمل کلچر ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کال دی، جنہوں نے اس پر لبیک کہا. میں خود بھی پاکستان تحریک انصاف کو جب میں امریکہ میں سے فنڈ دیتا رہا. اب پاکستان تحریک انصاف کے پیڈ ممبرز ہیں جو ہر مہینے فنڈنگ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اوکیجنلی دیتے ہیں. کوئی $10 دیتا ہے، کوئی 20، کوئی 50، کوئی 100، کوئی 200. اب یہ مل کے کروڑوں روپیہ بنتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تمام اکاؤنٹس جو ہے ان کو سامنے رکھ دیا ہے. اگر کچھ غلط ہے، اگر کہیں پر، پہلی بات تو یہ کہ یہ فنڈنگ عام شہریوں سے لی ہوئی ہے، یہ چندہ دیا عام شہریوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی چلانے کے لیے. اب اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سامنے آ جائے گی اور وہ عدالتوں میں اس کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے. اور اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ بھی چھپ نہیں سکے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں چھپ سکے گا؟ جب ایک چیز بینکنگ چینل کا حصہ بن جاتی ہے ارشاد صاحب، تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہم چاہ کے بھی اس کو چھپا نہیں سکتے، کیونکہ وہ چیز ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں. وہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریکارڈ میں موجود ہے. اگر ہمارا دبئی اسلامک بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ ہے تو وہ اس کی ٹرانزیکشن میں پرنٹ ہو گیا، وہ میڈیا کو بھی حاصل ہو جائے گا، وہ الیکشن کمیشن کو بھی حاصل ہو جائے گا، اس کے اوپر فیصلے صادر فرما دیے جائیں گے، اس کے اوپر سزائیں ہو جائیں گی، کسی نے غلط کیا ہوگا سامنے آ جائے گی. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے شہباز شریف کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے جمع ہوئے ہیں، مالی کے، ان کے مالشیے کے، ان کا جو حجام ہے اس کے، ان کے ڈرائیور کے، ان کے کلرک کے. تو اب شہباز شریف یا حمزہ شہباز بھی ساری عمر بھاگ نہیں سکتے. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے مریم صفدر صاحبہ کے نام کے اوپر ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے اے ٹی ایم جو ہیں وہ اصل میں قطری ہیں، قطری ہمارے اے ٹی ایم ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھیک میں یا نوازش میں اپارٹمنٹ دے دیے تھے. یہ چیزیں جب فائنینشیل ریکارڈ پر آ جاتی ہیں تو وہ کہیں پر آپ انہیں چھپا نہیں سکتے ہوتے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان تمام پارٹیوں سے شفاف پارٹی ہے، اپنے تمام اکاؤنٹس جو ہے اس کی ڈیٹیل دی ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس یا کسی ادارے کے پاس ہماری کوئی رانگ ڈوئنگ ہوگی تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے نظر آ جائے گا. شہباز صاحب، 2 اعتراض ہو رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو خرچ کا حساب کتاب ہے اس میں 31 کروڑ کا فرق ہے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. وہ فواد چودھری صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ اس میں بہت ساری انٹریز کو ڈبل گنا جا رہا ہے، اس لیے وہ فرق آ رہا ہے. اس میں اکاؤنٹنگ کی ٹیکنیک جو ہے کہ ایک ہی انٹری کو 2 سے 3 دفعہ گن لیا تو وہ فرق آ رہے. ایسی کوئی فرق نہیں ہے. میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرے کہہ دینے سے، آپ کے کہہ دینے سے، میرے کہہ دینے سے سب اچھا ہے، آپ کے کہہ دینے سے سب برا ہے، ایسا نہیں ہوتا. جب ایک چیز بینکنگ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے اور قانون توڑ دیتی ہے کوئی چیز، تو پھر قبر تک وہ آپ کا کرائم آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. پاکستان تحریک انصاف نے اگر چندہ جمع کرتے ہوئے کسی قانون کو توڑا ہے تو وہ ان ملکوں کے قانون کو توڑا ہوگا، وہاں بھی سارا ڈاکومنٹ ہوگا، یہاں بھی ہوگا. وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسری ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی تو یہاں سیاست نہیں کرتی کھاڑے میں. پاکستان تحریک انصاف سیاست کرتی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، مسلم لیگ نون کے اگینسٹ.
ان کے بھی تو ذرا اکاؤنٹ سامنے لائیں عوام کے سامنے. یا صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہی آپ کو پیار ہے تو جب ان کے اکاؤنٹس آئیں گے آپ کو نظر آئے گا وہاں سے تو منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے نون لیگ کے. شہباز صاحب یہ سوال کہ آپ کا پیسے زیادہ تھے خرچ کم کیے یا آپ کا خرچہ زیادہ تھا پیسے کم آئے. فرق حبیب صاحب اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی دے چکے ہیں اور کل کی آج کی اخباروں میں چھپ چکی. کل شام کو پریس کانفرنس کر کے نون لیگ کے 9 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے چکے ہیں. آپ کو جواب آ گیا کہ جو بارے ثبوت ہمارے اوپر تھا وہ ہم دے چکے ہیں اور بہت پہلے کے دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گل صاحب، اکبر ایس بابر صاحب کو آپ کی پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے، اگر پی ٹی آئی اتنی کلیئر ہی تھی تو اکبر ایس بابر صاحب کو کیوں نہیں کنونس کر پائے؟ اکبر ایس بابر صاحب ہماری وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ غلط جگہ پر غلط کام کر لیتے ہیں، آپ کی قسمت خراب ہوتی ہے. آپ اچھے آدمی ہوتے ہیں لیکن آپ کسی بہت ہی برے آدمی کو گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، آپ اسے لفٹ دیتے ہیں اور بعد میں وہ پستول نکال لیتا ہے اور آپ کو بلیک میل کر کے پیسے مانگتا ہے. اکبر ایس بابر صاحب اس طرح کے آدمی ہیں. وہ انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی اپنے سرٹن قسم کے عزائم پر، وہ جب پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے پارٹی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے پارٹی نے ان کو باہر نکال دیا. پھر وہ دوبارہ واپس آنے کی کوششیں کرتے رہے، جب نہیں ہوا تو انہوں نے اس طریقے سے پارٹی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ تو ان کے بارے میں بڑی واضح ہے آپ کو ان کی انٹینشن کیا، وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں گل صاحب، کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے نون لیگ کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے نا، اور کس کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ اکبر ایس بابر اچھا ہے یا برا ہے. میں یہ کہہ کے آپ کے سوالوں کو نہیں ٹھکرا سکتا کہ اکبر ایس بابر برا ہے تو میں نے سوال نہیں لینا، لیکن میں نے ساتھ ہی کہا کہ وہ آپ سوال اپنی طرف سے کر لیجئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سوال نہیں لینا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے نہیں تو گل صاحب یہ پھر حامد خان کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جسٹس وجی الدین کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کہ یہ سب کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ بات یہ اس دن جاگنی چاہیے نا غیرت، جب آپ سیٹ پہ ہیں کرسی پہ، آپ بتائیں کلمہ حق بلند کریں کہ جی یہ رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام، میں نہیں ہونے دوں گا یہ کام. مثلاً اگر عمران خان میرے سامنے پیسہ بنا رہا ہے وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ کے، وہ ایسٹس بنا رہا ہے، وہ کوئی ملیں بنا رہا ہے، وہ لندن کے اندر اپنی پراپرٹیز بنا رہا ہے، تو میں اس کا ترجمان ہوں. مجھے آج بتانا ہے نا عمران خان کے بارے میں آپ کو یہ، یا جس دن عمران خان مجھے نکال دے اس نوکری سے، مجھے عمران خان کیبنٹ پوزیشن سے ہٹا دے اپنے مشیر کے طور پہ، اس دن اچانک میری غیرت جو ڈیزی پام کھا کے سوئی ہوئی ہو وہ اچانک اٹھ جائے اور وہ کہے کہ او ہو مجھے تو بالکل یاد آ گیا، غیرت آ گئی، عمران خان تو بہت برا بندہ ہے. تو یہ جو آپ نے مجھے تینوں نام لیے، یہ انٹارکٹیکا میں سوئے ہوئے تھے، ہائبرنیشن میں تھے، یا یہ کچھوے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سر جو ہے اپنے کھولوں کے اندر دیے ہوئے تھے؟ یہ بندے ہیں آپ سانپوں کی کوئی قسم ہے، بات تو سن لیں، یا یہ سانپوں کی کوئی قسم ہے جو 6 مہینے کے لیے ہائبرنیشن میں جاتے ہیں؟ یہ انسان تھے نا، یہ اس ٹائم کام کرتے تھے، پارٹی کے بڑے روئے رواں تھے، تو یہ تب کیوں نہیں بولے کہ یہاں پر رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے؟ یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن